بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 کا مطالعہ کریں گے. پہلے آیت پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو پہلے دیکھتے ہیں کہ تجوید کے جو رولز ہیں، جو تجوید کی اہم باتیں اس میں آ رہی ہیں، ان کے بارے میں دیکھتے ہیں. تجوید میں یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یا کے اوپر شدہ ہے. جب یا کے اوپر شدہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو یا ہیں. ایک یا ہے وتھ سکون کے ساتھ اور دوسری یا ہے فتحہ کے ساتھ. تو جب بھی ہم نے پڑھنا ہے دو یا علیحدہ پڑھنی ہے. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جو یا پہلے والی ہے جس پہ سکون ہے اس نے اپنے ما قبل حرف سے ملنا ہے. تو ما قبل حرف پہ الف سے ہے ای، یعنی اس کو ایک یونٹ اور ایک سیلیبل بنانا ہے. اس کے ای اس کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے اس کو جو ہے. اور اس کے بعد جو یا ہے، یا کے بعد جو الف ہے، الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، لیکن اس کو یا کو الف کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے جو ہے. ای یا یعنی دو علیحدہ پڑھا جاتا ہے یہ جو ہے. اور اس کے علاوہ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ ای ہے جو ہے یہ حرف مد بن رہے ہیں یہاں پہ جو ہے. حرف مد، حرف مد وہ حرف مد ہے کہ اگر یا سکون کے ساتھ ہو، یا سکون کے ساتھ ہو اور اس کا ما قبل حرف پہ کسرہ ہو، ما قبل حرف پہ کسرہ ہو تو وہ یا جو ہے وہ حرف مد بنتا ہے. اسی طرح ہی اگر الف سے پہلے الف کے اوپر سکون ہو اور الف سے جو اگر الف کے پہلے الف پر سکون ہو لیکن جو پہلے حرف ہے اس پر فتحہ ہو تو وہ بھی حرف مد ہے. یا پر سکون ہو اور یا کے پہلے جو حرف ہے اس پہ کسرہ ہو یعنی زیر ہو تو اس کی وجہ سے وہ یا ہوگا حرف مد. اور الف جو ہے، الف پر اگر سکون ہے اور اس کے جو ماقبل حرف ہے، ماقبل حرف پر فتحہ ہے یا زبر ہے تو اس کی وجہ سے وہ الف بھی جو ہے حرف مد بنتا ہے. تو یہاں پر یہ یا یہ بھی حرف مد بن رہا ہے، بعد میں الف ہے وہ بھی حرف مد بن رہا ہے. جب ہم پروناؤنس کریں گے ای کے ساتھ الانگیشن آئے گی، یا لمبا کریں گے اس کو بھی. اس کو کہتے ہیں مد طبعی. مد طبعی اور مد اصلی یعنی ان کو ایک حرف کے برابر اس کو لمبا کیا جاتا ہے. اور اسی طرح ہی جو حرف مد ہے اس میں ایک اور حرف مد بھی آ رہا ہے جب یہاں پہ حرف مد ہے.
پہلے زیر ہے عین پہ اور یا پہ سکون ہے. تو اس طرح اس پوری آیت کے اندر 3 حرف مد ہیں. ایک دف یا پہلی یا جو ہے یہ حرف مد ہے، اور یہ الف ہے یہ حرف مد ہے، اور ایک یا یہ نفتعین میں جو آ رہی ہے یہ بھی حرف مد ہے. تو پوری آیت کے اندر 3 جگہ پہ مد طبعی آئی ہے. یہ جو ہے 3 جگہ پہ یہ مد طبعی آئی ہے جو ہے. تو اس لیے پہلے پڑھیں گے ای یا 2 ای کو علیحدہ ہم نے یا کو پڑھنا ہے. تو پھر اس کے بعد آ رہے ہیں کا. یہ کا جو ہے اس کو لائٹ پڑھنا ہے، ہلکا کر کے پڑھنا ہے. نعبدو، اس میں جو عین ہے عین کو مخرج ادا کرنا ہے ہلکے وسط حلق سے. وسط حلق سے اس کو ادا کرنا ہے تاکہ اس کی ادائیگی کلیئر ہو. نعبدو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اس کے بعد یہ لفظ آ رہا ہے فین. یہاں پر فین کو جب پروناؤنس کیا جاتا ہے اس میں ایک وفل کی آواز آتی ہے. جیسے ہم وفل کی وجہ سے آواز آتی ہے نا، تو اس طرح اس میں بھی آواز آتی ہے جو ہے. تو اس کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں حرف صفیریہ. حرف صفیریہ جب پروناؤنس کریں گے تو ایک وفل کی آواز آتی ہے. تو اس کے لیے بڑی ایگزامپل ایک ہم لکھ سکتے ہیں یہاں پر. لا مف، اس کہیں لا مفجدن. لا مفجدن، اس میں لا مف جب فین کہتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی وفل سی آواز آتی ہے. لا مفجدن. تو اسی طرح پہ جب نفتعین کو ادا کریں گے تو فین کے اندر بھی وہ ایک وفلنگ ساؤنڈ آئے گی. اس کے بعد یہ تا ہے. تا آ رہی ہے، اور تا اور اس تا کا مخرج اس میں ادائیگی میں خیال کرنا ہے. جو پہلے تا ہے اس کو ہلکا ادا کرنا ہے. تو یہ ہیوی ادائیگی ہوتی ہے. تو اس کو جب احتیاط کریں گے کہ جب یہ تا پڑھیں تو نہ پڑھ دیں اس کو جو ہے. اور اس کے بعد ایک اور جو تجوید کا رول آئے گا اس کے اینڈ کے اندر، وہ ہے مد عارف. مد عارف وقفی. کیونکہ اخیر میں اصل میں لفظ ہے نستعینو، لیکن ہم جب رکتے ہیں تو نون پہ آکا نون پہ ہم جزم کرتے ہیں. جو سکون کی وجہ سے یہاں پہ مد عارف وقفی بنتی ہے. تو اس کی تو زیادہ ڈیٹیل آپ نے دیکھنی ہے مد عارف وقفی کی، تو یہ پہلے کئی لیکچر میں اس کے بعد ہم ڈیٹیل میں کر چکے ہیں اس کے بارے میں بات. پھر میں رپیٹ کرتا ہوں ایک دفعہ کہ پہلے شدہ ہے، شدہ کو 2 دفعہ پڑھنا ہے. اور پہلا یا جو ہے اس پہ سکون ہے، اور اس سے پہلے کسرہ ما قبل حرف پر کسرہ ہے، وہ بھی حرف مد بنے گا. اور پھر یہ یا ہے، اور اس میں الف جو ہے الف بھی سکون کے ساتھ ہے، اور اس سے پہلے حرف جو ہے ما قبل پر فتحہ ہے یا زبر ہے. تو اس کی وجہ سے یہ بھی حرف مد ہیں، اور یہاں بھی ایک حرف مد آ رہا ہے. اور نون کو ادا کرنا ہے، اور سین کو وفلنگ ساؤنڈ سے کرنا ہے، تا کو لائٹ پڑھنا ہے، اور این جو ہے اس میں ہمیں مد عارف وقفی ہوگا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. باقی ہے کہ مخارج کے لیے جو پروفیشنل قرآ حضرات ہیں ان کی ویڈیو سنیں تو اس سے اور بہتری آئے گی. لیکن اگر رولز کی خود واقفیت ہوتی ہے تو سننے سے زیادہ بہتری آتی ہے.
اس کے بعد ہم اس کا صرف و نحو یا گرامر، کہ صرف و نحو کیا ہے اور گرامر اس میں کیا ہے. لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے گرامر کو اور صرف و نحو کو، تو میں اس کا پہلے آپ کے ساتھ اردو ترجمے پہ بات کرتا ہوں. اس کا اردو ترجمہ ہے: تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. اس پورے ترجمے کے اندر میں 2 لفظوں پہ نشان لگاؤں گا، ان پہ ہم دھیان دیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہی کا ترجمہ کیسے آیا. یہ جو ہی ہے، یہ ہی کیسے آیا یہاں پہ جو ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ چاہتے ہیں کا ہم نے میننگ کیسے یہاں پہ بن رہی ہے. ایک تو ہی پہ دھیان دینا ہے، اور ایک یہ چاہتے ہیں پہ جو ہے نا، اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کے معنی کس طرح یہ بنے ہیں یہاں پر جو ہے. تو انشاءاللہ یہ ہم ان چیزوں کو کلیئر کریں گے جو ہے. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس آیت کے اندر وہ کون سے الفاظ ہیں. کہ آئیدر وہ اسم ہے، آئیدر وہ حرف ہے، اور وہ فعل ہے. اس کے اندر نعبدو، نعبدو جو ہے یہ فعل ہے. فعل ہے، فعل. اسی طرح جو نستعین ہے، نستعین بھی فعل ہے. تو یہ کون سا فعل ہے؟ تو یہ فعل مضارع ہے. فعل مضارع، یہ بھی فعل مضارع ہے. فعل مضارع، فعل مضارع کا مطلب یہ ہے کہ یہ پریزنٹ ٹینس کو بھی کور کرتا ہے اور فیوچر کو بھی کرتا ہے. یعنی جو حال کا زمانہ حال ہے اس کو بھی کور کر رہا ہے اور مستقبل کو بھی کور کر رہا ہے. تو جب یہ فعل کا ترجمہ ہم کریں گے تو حال میں بھی کریں گے اور مستقبل میں بھی کر سکتے، دونوں میں کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ جو ہے. لیکن یہ حالات کے مطابق، اس کے کانٹیکسٹ کے مطابق اس کو دیکھا جاتا ہے جو ہے. تو پہلے ہم ان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں، ورب کے بارے میں. یہ 2 ورب ہیں اس میں، اور جو ایک لفظ کا ہے اس میں، کا جو ہے یہ اس میں ضمیر ہے. اس میں ضمیر، جس کو ہم انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں، اس میں ضمیر پروناؤن. لیکن یہ جو اس میں ضمیر ہے کا جو ہے، یہ حاضر کے صیغے کے لیے ہے. حاضر جس کو ہم سیکنڈ پرسن کہتے ہیں، کہ جو آدمی آپ کے سامنے ہو، جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں، جو سامنے ہو آپ کے، تو اس کے لیے ہم حاضر استعمال کرتے ہیں. یہ سیکنڈ پرسن کا اسم ضمیر ہے جو ہے. اور کا جو ہے، کا مذکر کے لیے ہے، مذکر کے لیے ہے اور واحد کے لیے ہے. کا کیا ہے؟ اس میں ضمیر ہے، یہ حاضر کے لیے، مذکر کے لیے اور واحد کے لیے. یہ اس کے کریکٹرسٹک ہو گئے. اس کے بعد ایک لفظ یہاں پہ آیا ہے وا. وا جو ہے اس کو کہتے ہیں حرف عطف. حرف عطف یعنی جس طرح انگلش کے اندر اینڈ ہے نا، فکروں کو ملانے کے کام آتا ہے، تو اس طرح یہ وا جو ہے یہ حرف عطف ہے یہاں پر جو ہے. میں یا کے بعد میں بتاتا ہوں روایت جو ہے. اب تھوڑا سا اس کو وضاحت کریں. اب اس کے اندر یہ ہوا کہ جو نعبدو ہے،
تو نعبدو کا ہم دیکھتے ہیں کہ روٹ لیٹر کیا ہے، کیونکہ عربی کے اندر ہر لفظ جو ہیں ان کے روٹ لیٹرز ہیں جو ہیں، ان کے روٹ لیٹرز ہیں عین با دال، عین با دال سے یہ بنا ہے۔ اب عین با دال سے جب ہم نے فعل بنایا، آبادہ، آبادہ ہے ماضی کے لیے، آبادہ یوز ہوگا ماضی کے لیے، یعبدو ہوگا مضارع کے لیے، عبدہ یعبدو۔ جو یعبدو ہے، یعبدو کی ہم جو ترجمہ کریں گے، یعبدو کے ترجمہ میں لکھا جائے گا وہ عبادت کرتا ہے، وہ عبادت کرتا ہے یا وہ عبادت کرے گا۔ اب آپ دیکھیں اس میں، اب اردو کے اندر ہم نے یہ بات کی، وہ، دو، ایک، دو، تین، چار لفظ بنا دیے ہم نے یہاں پر جو ہے، لیکن عربی کے اندر لفظ کیا تھا؟ صرف یعبدو۔ جو یعبدو ہے یہ ایک لفظ ہے، لیکن جب اردو میں ہم نے ٹرانسلیشن کیا تو ہم نے کیا وہ عبادت کرتا ہے، وہ عبادت کرے گا۔ تو یہ جو صیغہ ہے یعبدو، یہ تو وہ کے لیے ہے جو غائب واحد کے لیے ہے صیغہ، لیکن اس آیت کے اندر جو صیغہ استعمال ہوا ہے یہ نعبدو ہے۔ تو نعبدو جو ہے تو یہ صیغہ اصل میں جمع متکلم کے لیے ہے۔ جب یہ جمع متکلم کے لیے ہوگا تو پھر یہ کہیں گے ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، نعبدو۔ اور یہ جو صیغہ نعبدو کا ہے یہ جمع متکلم کے لیے ہے۔ متکلم کہتے ہیں فرسٹ پرسن کو، جو آدمی خود بات کر رہا ہے وہ متکلم ہے۔ تو اگر ایک آدمی بات کرے گا تو واحد متکلم کا صیغہ لگائیں گے، اگر ایک سے زیادہ لوگ ہوں گے تو جمع متکلم ہوگی۔ تو یہاں جمع متکلم کا صیغہ استعمال ہوا ہے نعبدو میں۔ اصل میں ہم تھوڑی سی اس کو کھولتے ہیں، اس نعبدو کو، تو یہ نعبدو کے اندر جو نون ہے، جو نون ہے شروع میں، اس کو ہم کہتے ہیں علامت مضارع۔ یہ علامت مضارع ہے نون جو ہے۔ اسی طرح یہ یعبدو جو یا ہے یہ بھی علامت مضارع ہے، یعنی یا بھی نون بھی یہ علامت مضارع ہیں۔ اور اس کے اندر نعبدو کے اندر جو ہے، نعبدو کے اندر جو ہے ایک فاعل ہے۔ وہ جو فاعل ہے یا ایک ضمیر ہے، ایک ضمیر جو ہے جو ایکشن کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ضمیر مخفی۔ ضمیر مخفی یعنی جو ضمیر اس کے اندر ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں ضمیر مخفی بھی کہتے ہیں، اور اس کو ضمیر مستتر بھی کہتے ہیں۔ ضمیر مستتر، 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 مستتر۔ اس کے اندر جو ضمیر چھپا ہوا ہے وہ ضمیر ہے نحنو۔ نحنو مینز وی، ہم۔ تو اس لیے یعبدو میں، نعبدو میں یہ نون جو علامت مضارع ہے، اور یہ جمع متکلم کا صیغہ استعمال ہوا ہے،
اور اس کے اندر جو چھپا ہوا ضمیر ہے وہ نحنو، جس کا اردو میں ہم ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ تو یہ تو بات ہم نے ڈسکشن کر لی نعبدو کی، کہ نعبدو جو ہے یہ عین با دال سے بنا، عبدا ماضی کے لیے، یعبدو مضارع کے لیے، اور مضارع کے اندر جو واحد غائب کے لیے یعبدو اور واحد جمع متکلم کے لیے نعبدو، جس کا مطلب ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی اور اس کے اندر ایک چھپا ہوا جو ضمیر ہے، ضمیر مخفی اور ضمیر مستتر، اور یہ ہے کیا؟ نحنو۔ یہ تو عبدا کی نعبدو کی ڈیٹیل ہو۔ نعبدو، نعبدو کا مطلب ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں۔ اس میں کوئی چیز مینشن نہیں ہوئی کس کی عبادت کرتے ہیں۔ بعض وقت یہ ہے کہ عام طور پہ عربی میں اسلوب یہ ہے کہ جو ورب ہے، ورب کے ساتھ ضمیر کو لگا دیتے ہیں۔ جب ضمیر ساتھ لگتا ہے تو پھر بنے گا نعبدو کا، نعبدو کا، تو پھر ہم اس کا ترجمہ کریں گے ہم تمہاری عبادت کرتے ہیں، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا ہم ترجمہ کریں گے کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں یا ہم تمہاری عبادت کرتے ہیں۔ تو اس کے مطلب ہے کہ اس مفعول کی وجہ سے ہم آپ کی یا ہم تمہاری عبادت کرتے ہیں۔ یہ تو ایک نارمل اسلوب ہے کہ نارمل اسلوب کے اندر اس طرح ہے کہ یہ مفعول ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے جو ہے نعبدو کا۔ لیکن یہ ہے کہ اس آیت کے اندر یہ اسلوب نہیں ہے، یہاں پہ اسلوب مختلف ہے۔ یہاں پہ اسلوب مختلف اس لیے ہے کہ نعبدو تو یہاں لکھا ہوا ہے، لیکن کا ایک علیحدہ آیا ہے جو ہے۔ بٹ نارملی اس ضمیر کو ہم کہتے ہیں کہ کا جو ضمیر ہے اس کو کہتے ہیں ضمیر متصل۔ ضمیر متصل کا مطلب یہ اٹیچڈ ضمیر ہے، یہ ورب کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے یہ جو ہے۔ تو جب اٹیچمنٹ کے ساتھ آتا ہے، لیکن یہاں پہ جب ہم نے کا کو علیحدہ لکھ دیا تو کا کو کوئی ہیلپ چاہیے تھی کسی چیز کی تاکہ کا وہاں پر موجود رہے، تو اس کے لیے جو لفظ ایا ساتھ لگا ہے، اصل میں ایا کے اپنے معنی یہاں پہ کچھ نہیں ہے۔ ایا جو ہے یہ ایک صرف سپورٹنگ لیٹرز ہیں جو ہیں، تو اصل میں یہ کا کو ہیلپ کر رہے ہیں ایاک نعبدو۔ اب ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کو باہر کیوں نکالا گیا؟ یہ سمپل نعبدو کا کیوں نہیں لکھ دیا گیا کہ ہم تمہاری عبادت کرتے ہیں؟ اصل میں یہ جو ہے یہ کاف کو علیحدہ لکھا گیا ہے۔ عربی کے اندر ایک قانون ہے، قاعدہ ہے گرامر کے اندر، اس کو ہم کہتے ہیں حصر۔ حصر حصر بھی کہتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں تخفیف۔
یہ تخفیف کے معنی میں بھی آتی ہے کہ جب کسی چیز کی تخفیف کرنی ہوتی ہے، کسی کو اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی یہ اس کو لکھا جاتا ہے تخفیف۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ کسی جو ایک ورب کا جو ایک ایکشن ہے اس کو جب ہم نے محدود کرنا ہوتا ہے، یعنی کسی فعل کا دائرۂ عمل جو ہے اس کو محدود کرنا ہو یا متعین کرنا ہو، تو اس کے لیے حصر کا پہلو آتا ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ایک تو اس کا نعبدو کا جو دائرۂ عمل ہے اس کو محدود کیا گیا ہے اس میں جو ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ترجمے میں ہم ہی لکھتے ہیں، یہاں پہ ہی، تیری ہی۔ ایک جو ہی کا جو مطلب ہے یہ حصر کی وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ ایاک نعبد، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو حصر نے یہ کام کیا کہ ہی کا معنی یہاں پیدا ہو گیا۔ اب دوسری بات یہ ہوئی کہ جب میں نے پہلے ترجمہ لکھا تھا، یہاں پہ میں نے لکھا تھا ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم پہلے میں لے کے آیا، فائل پہلے آیا۔ لیکن جب یہ حصر کا پہلو ہوا اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، اس میں ایک تو جس پہ کام ہو رہا ہے اس کی اہمیت بڑی ہے اس میں۔ اب یہ جو تیری کا ہم نے جو لفظ لکھتے ہیں یہاں پہ، تیری یہ اللہ کے لیے لفظ ہے یہاں پہ، تو اس کو اللہ کو یہاں پہ اہمیت دینے کے لیے حصر نے یہ دو کام کیے کہ ایک تو تیری کا لفظ پہلے آیا اس ترجمے میں، اور دوسرا اس کو محدود کیا گیا کہ تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں۔ تو یہ حصر کی وجہ سے جو حصر اور تخفیف کا رول ہے کہ جس نے محدود کیا ہے اس چیز کو، اور دوسری چیز یہ ہوئی ہے کہ اللہ کو یہاں پہ اہمیت دی گئی ہے، اس کو اہمیت دی گئی ہے اس مفعول کو، اس کی وجہ سے جب یہ اس میں ضمیر پہلے آتا ہے تو اس کی وجہ سے تیری بھی پہلے آئے گا ترجمے میں اور ہی بھی اس کے بعد آئے گا، تو پھر ہم ترجمہ کریں گے تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں۔ یہ صرف حصر کی وجہ سے تیری بھی پہلے آیا اور ہی کا لفظ بھی وہاں پہ شامل ہوا۔ اور یہی اسلوب جو ہے یہ آگے آیا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ نستعین کا جو لفظ ہے اس میں تھوڑا سا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ لفظ کیسے بنا ہے۔ نستعین کا جو لفظ ہے یہ بیسیکلی اس کا روٹ ورڈ ہے عین و نون۔ عین و نون یہ تین حرف سے بنتا ہے جو ہے۔ تو جب آنا یعون، آنا یعون بیسیکلی اس کو ہم کہتے ہیں عربی کے اندر جو فعل ہیں ان کے مختلف ابواب ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں ثلاثی مجرد۔ ثلاثی مجرد کا مطلب یہ ہے، ثلاثی کا مطلب تین، مجرد کا مطلب صرف، یعنی صرف تین لفظوں سے جو ورب بنیں گے ان کو ہم ثلاثی مجرد کہتے ہیں۔ اب یہ آنا یعونو ہے، آنا یعونو کا مطلب ہے مدد کرنا، مدد کے معنی میں آتا ہے یہ جو ہے، لیکن ہمارا جو یہ اب دیکھیں یہاں پہ ہے مدد چاہتے ہیں۔ اب یہ چاہتے کا مطلب کیسے پیدا ہو؟ اب چاہتے کا مطلب پیدا کرنے کے لیے عربی کے اندر تو ہمیں کچھ اور الفاظ اس کے اندر ان کا اضافہ کرنا پڑتا ہے، یعنی یہ جو ثلاثی مجرد ہے اس کو ہم بنائیں گے ثلاثی مزید۔ فی مزید کا مطلب ایڈیشن، یعنی پہلے اس کے اندر تین حرف تھے، اب اس کے اندر ایڈیشن کر رہے ہیں، کچھ حروف کی ایڈیشن کریں گے تو یہ ثلاثی مزید فی بنے گا۔
تو جب فلافی مزید فی بنانا ہے، اس کے اندر مختلف ابواب ہیں. اس کے اندر ہم نے کیا الف فین تا یہ 3 حرف کا آغاز پر اضافہ کر دیا. آغاز پہ اضافہ کر دیا. یہ پہلے آنا تھا، اب یہ بن گیا افتعانا. جب یہ 3 کو ہم نے اضافہ کر دیا تو اس طرح یہ بن گیا یفتعینو. افتعانا ہے ماضی کے لیے، یفتعینو ہے مضارع کے لیے. تو اس باب کو جو فلافی مزید فی کے کافی باب ہیں، ان کے باب کا نام ہے استفعال، باب استفعال. اور دوسرا آج کل کہتے ہیں کہ کچھ اور ایک کلاسیفیکیشن بھی ہے، اس کے اندر اس کو کہتے ہیں فارم 10، کہ جو فلافی مزید فی کی جو ڈیفرنٹ گروپس ہیں، کچھ تو ہیں کہ نام کے حساب سے ہیں، کچھ نمبرز کے حساب سے ہیں. تو اس کو فارم 10 بھی کہتے ہیں اور باب استفعال بھی کہتے ہیں. اور باب استفعال میں ہوا کیا؟ اصل میں یہ ہوا کہ ہم نے الف فین تا جب 3 لفظوں کو حرف میں بڑھا دیا تو بڑھانے سے اس کا مطلب بڑھ گیا. یہاں پہ آنا جو تھا یہ مدد کے معنی میں تھا، لیکن استعانہ جب ہوگا، یفتعینو کا مطلب ہے کہ ہم مدد چاہتے ہیں. اگر چاہتے کے معنی میں آن لکھنا ہو تو پھر ہمیں یہ اس طرح یہ کرنا پڑتا ہے. اس کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کا اس کے اندر اضافہ ہوا ہے اردو ترجمے کے اندر. یفتعینو جو ہے یہ وہ کا صیغہ ہوگا، غائب کا ہے، یہ ہوگا وہ مدد چاہتے ہیں. لیکن ہمارا جو آیت کے اندر ہے وہ نستعینو ہے. جو ابھی ہم نے بات کی نعبدو میں جو نستعینو ہے، یہ جو ہے جمع کے لیے ہے اور مضارع متکلم کے لیے ہے. تو اس کی وجہ سے یہ بن گیا نستعینو. یہ عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں استغفرو، آئی سیک، میں اللہ سے فارگیونیس مانگتا ہوں. یہ عام استعمال نستغفرو، ہم اللہ سے. تو تمام یہ باب استفعال سے آتے ہیں جن میں الف فا تا کی اضافہ کیا جاتا ہے. یہ تو بات ہو گئی تھوڑی سی اب گرامر کی. میں تھوڑی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ جو ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں وتر نماز کے اندر. اب جو دعائے قنوت ہم پڑھ رہے ہیں، اللہم انا نستعینک و نستغفرک، ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہماری مدد کر، ہم مدد چاہتے ہیں. مدد جس طرح یہاں نستعینو ہے، یہاں نستعینو کا ہے، تو یہاں پر مطلب حفر کا مطلب نہیں ہے. یہاں پر ہم یہ ہے، یہاں پہ کاف جو ہے، جو اصل میں کاف جو ہے ضمیر جو ہے وہ اٹیچ ہے. نستعینو کا و نستغفرو کا، یہ ہم اس طرح یہ نارمل پیٹرن ہے. لیکن جو یہ ترتیب یہاں پہ ہے ایاک نعبد، یہ بھی دعائے قنوت میں آئی ہے. اللہم ایاک نعبد، مطلب اس میں دونوں طریقوں سے آیا ہے کہ ایک تو فعل کے اندر یہ فات اٹیچ ہے جو ہے، اور ایک بغیر حفر کے معنی میں بھی آیا ہے. یعنی نستعینو کا ہم تم سے مدد چاہتے ہیں، وہ نستغفرو کا ہم آپ سے مغفرت چاہتے ہیں. تو ایاک نعبد، تو اس میں یہ دونوں مطلب کنسٹرکشن آ گئی، نستعینو کا، نستغفرو کا بھی، اور اللہم ایاک نعبد. تو جب ہم دعائے قنوت پڑھیں گے تو اس میں ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ یہ جو ہے ضمیر جو ہے یہ دونوں پوزیشنوں میں اس میں استعمال کیا گیا ہے.
یہ تھوڑے سے ہم نے الفاظ کو سمجھ لیا، ان کی گرامر کو دیکھ لیا جو ہے. اب ان کی گرامر میں ایک اور چیز وضاحت کر دوں کہ ایاک نعبد، یہ پورا ایک جملہ بنتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں عربی میں جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ مینس کہ اٹ از انڈیپینڈنٹ سینٹینس. اور اس کے بعد جو ایاک نستعین ہے یہ بھی جملہ فعلیہ بن رہا ہے. یعنی اس چھوٹی سی آیت کے اندر 2 جملے کمپلیٹ جملے ہیں گرامر کے حساب سے، اور گرامر کے حساب سے ان دونوں جملوں کے اندر وا حرف عطف آیا ہے جو ہے. اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں اس آیت کی اہمیت کے بارے میں. تھوڑی سی اس آیت جو ہے کہ اس آیت کی اہمیت کتنی بن رہی ہے جو ہے، تو اس کی تھوڑی سی ہم اس کی اہمیت کے بارے میں ذرا بات کریں. اب جو ہے کہ اس آیت جو ہے اس کی اہمیت کے بارے میں بات کریں. اہمیت کے اندر پہلی بات تو ہے، ہم اہمیت کی بات کر رہے ہیں گنتی کے حساب سے، یعنی گنتی کے حساب سے. کہ جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. 3 آیتیں ایاک نعبد سے پہلے آ رہی ہیں. یہ چوتھی آیت ہے. اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یعنی 3 آیتیں جو ہیں وہ اس سے ماقبل ہیں، اور 3 آیتیں اس کے بعد ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے نمبرنگ کے حساب سے مرکزی آیت ہے. مرکزی آیت ہے یہ جو، یعنی 3 آیتیں اس سے پہلے اور 3 آیتیں اس کے بعد. ایک تو یہ کی اہمیت ہو گئی کہ یہ واقعی ایک سینٹرل آیت ہے، مرکزی آیت ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں دوسرا پیرامیٹر اس پہ رکھیں ہم نحوی ترکیب. نحوی ترکیب مینس گرامیٹیکل انالیسس، کہ گرامر کے حساب سے اس کی کیا اہمیت بن رہی ہے جو ہے. اب گرامر کے حساب سے یہ اہمیت بن رہی ہے کہ جو ہم پچھلی کلاس پڑھی تھی ہم نے، اس میں میں نے یہ وضاحت کر دی تھی کہ جو قرآن پاک کی یہ 3 آیتیں ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، لیکن یہ گرامر کے حساب سے یہ تینوں آیتیں مل کے ایک جملہ بنتا ہے صرف. یعنی یہ ایک جملہ ہے 3 آیتوں کا مل کے بنتا ہے جو ہے. اسی طرح جو 3 آیتیں بعد میں آ رہی ہیں وہ کہ اصل میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ آل ساری جو پریز ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی پریز بیان ہوئی ہے ان تینوں میں جو ہے، تو ان میں ربط چل رہا ہے، تو اس لیے یہ ایک جملہ بنتا ہے جو ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے جو آخر میں 3 آیتیں آ رہی ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اصل میں یہ جو صراط ہے، جو صراط مستقیم ہے،
ان کی ڈیٹیل ہے آگے آیتوں میں جو ہے. تو اس طرح جو بعد میں آنے والی 3 آیتیں ہیں ان کے اندر بھی ایک جملہ بن رہا ہے صرف جو ہے، اس میں بھی ایک جملہ ہے گرامر کے حساب سے. لیکن یہ چھوٹی سی جو آیت ہے اس کے اندر 2 جملے بن رہے ہیں. 2 جملے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. 2 جملے علیحدہ بن رہے ہیں. یہ اس کی اہمیت ہو گئی. اس میں 1 جملہ، اس میں 2 جملہ اور اس میں 1 جملہ. اس کے بعد ہم دیکھیں کہ تیسری چیز جو ہے، پہلی بات ہم نے بتائی گنتی کے حساب سے، پھر نحوی ترکیب کے بات میں، اور تیسری ہے اس کی معنوی اہمیت کیا ہے. کہ اس کا جو مفہوم ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اس کے اندر جو ہے. اصل میں یہ بات ہے، اس کی جو اہمیت ہے کہ یہ جو پہلا اس کا حصہ ہے ایاک نعبد، ایاک نعبد، جو پہلے والا یہ حصہ ہے اس آیت کا، اس کا تعلق پچھلی 3 آیتوں سے ہے. ایاک نعبد کا تعلق آیت نمبر 1 سے 3 آیت تک. اس کا تعلق ایاک نعبد کا تعلق جو ہے یہ آیت نمبر 1 سے لے کے 3 تک ہے. اس میں ہوا کیا، پہلے ہم نے صرف اللہ کی پریز کی ہے. اللہ کی پریز کے بعد اب اس آیت میں ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں. اللہ کی بندگی کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پہلی 3 آیات تھیں، پہلی 3 آیات کے اندر صرف علم تھا. علم، اللہ کی پریز کر رہے ہیں، یہ علم ہے، ایک نالج. اور اس کے اندر ہم نے کہا کہ ایاک نعبد، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں. بندگی مینز میں عمل کر رہا ہوں، عمل کر رہا ہوں. اس میں علم اور عمل دونوں مل جاتے ہیں. مل کے یہ جو ہے، کیونکہ اسلام کے اندر دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، علم بھی ہو، عمل بھی ہو. تو اس طرح جو ایاک نعبد کی جو معنوی اہمیت یہ ہے کہ یہ پارٹ جو ہے یہ پہلی 3 آیتوں کے ساتھ تعلق ہے اس کا. لیکن جو دوسرا حصہ ہے ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی مدد، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. کیا مدد چاہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. تو اس آیت کا جو یہ پارٹ ہے اس کا تعلق جو ہے آیت نمبر 5 سے لے کے آیت نمبر 7 تک جو ہے، یعنی آخری 3 آیات کا ان کے ساتھ تعلق ہے جو ہے. تو یہ اس کی ایک معنوی اہمیت ہے جو ہے. اور ایک بڑی حدیث قدسی ہے، بڑی مشہور حدیث قدسی ہے کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز کے دوران انسان جب سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے تو جب وہ ایک آیت پڑھتا ہے تو اللہ اس کا فوراً جواب دیتے ہیں اس کی آیت کا. تو میں نے یہاں پہ صرف وہی جواب لکھا ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے جب انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ فقط کیا کہتے ہیں جواب میں؟ ھذا بینی و بین عبدی. یہ صرف اس کا جواب ہے ایاک نعبد کا. اللہ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. جو انسان کہتا ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اللہ فوراً جواب دیتے ہیں اس کا ھذا بینی و بین عبدی.
جب انسان کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، پھر اللہ جواب دیتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرا بندہ جو مانگے گا وہ اسے دیا جائے گا۔ تو اس کے بعد انسان کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، اللہ فوراً جواب دیتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا وہ اسے دیا جائے گا۔ تو ان تمام چیزوں کا ہم جو حاصل کر رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ ہمیں قرآن پاک کا فہم نصیب ہو۔ اب خاص کر سورۃ فاتحہ تو ہر روز ہم پڑھ رہے ہیں، تو اگر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم غور کر کے ان کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس طرح ہماری نماز کے اندر خشوع خضوع، نماز کی اہمیت، نماز میں دل لگے گا ہمارا جو ہے۔ اب اس کے بعد ہم ایک ٹیک ہوم میسج کی بات کرتے ہیں، جیسے ہر کلاس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ٹیک ہوم میسج ہو۔ یہ ٹیک ہوم میسج کے لیے میں نے ایک حدیث منتخب کی ہے آج۔ تو اس میں یہ جو حدیث ہے یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث کی کتاب جو ابو داؤد ہے تو اس کے اندر یہ ہے، یہ حدیث جو ہے۔ تو معاذ بن جبل سے جو حدیث ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یہ نصیحت کی کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرو۔ وہ دعا ہم سیکھتے ہیں آج، وہ دعا کیا ہے؟ وہ کہ اصل میں ہمارا بات ہو رہی ہے آج عبادت کی، کہ ہم اللہ کی عبادت ہی کرتے ہیں، تیری ہی عبادت ہم بندگی کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ دعا جو ہے، یہ دعا ہے اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ میری مدد فرمائیے کہ میں آپ کا ذکر کروں اور آپ کا شکر کروں اور آپ کی اچھی عبادت کروں، کیونکہ تمام جو عبادت ہے، اللہ کا ذکر ہے، شکر ہے، یہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی معاذ بن جبل کو ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنا۔ یہ دعا ہمیں بھی مانگنی چاہیے کہ ہم ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگیں، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرمائیے کہ میں آپ کا ذکر کروں اور آپ کا شکر کروں اور آپ کی اچھی عبادت کروں۔ تو اس طرح یہ ہوا ہے کہ آج ہم نے تھوڑی سی کوشش کی ہے کہ جو سورت آیت نمبر 4 ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو سیکھیں۔ اس آیت کے بارے میں ایک اور بھی بات آتی ہے کہ ہمارے کچھ اسکالرز جو ہیں، کچھ اسکالرز کی یہ رائے ہے کہ سورت فاتحہ جو ہے سورت الفاتحہ یہ خلاصہ ہے قرآن کا، کہ سورت فاتحہ جو ہے یہ خلاصہ ہے پورے قرآن کا۔ اور یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 4 جو ہے، آیت نمبر 4 جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ خلاصہ ہے سورت فاتحہ کا۔
سورۃ فاتحہ کا خلاصہ آیت نمبر 4 میں ہے۔ تو جو کچھ آج ہم نے سیکھا ہے، جو کچھ پڑھا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔